बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद तशरीह करेंगे। दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब ज़ुबां मोहम्मद का। दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब ज़ुबां मोहम्मद का। सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का। सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का। तो प्यारे बच्चों, इसमें शायर कहते हैं कि जब हम अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के नबी का ज़िक्र करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब हमारी ज़ुबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रही होती है तो हमारे दिल पर, हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह की ख़ास नेमतें जो है वो हमारे हिस्से में लिख दी जाती हैं। हमारे गुनाह बच्चों माफ़ होते हैं और हमारे दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तो शायर उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जब हम अल्लाह ताला के साथ साथ प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, या वैसे उनकी हयात तैयबा का ज़िक्र करते हैं, या उनकी सच्ची बातों का ज़िक्र करते हैं, या कोई भी हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह के नबी होने का, अल्लाह ताला के रसूल होने का, हज़रत मोहम्मद के रसूल होने की गवाही देते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि हमारी ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की नवाज़िशें जो होती हैं वो नूर की तरह हम पर बरस रही होती हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम पर फ़रिश्ते और अल्लाह ताला और फ़रिश्ते हम पर इतनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा रहे हैं। तो जब भी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बरकत जो है बच्चों शुरू हो जाती है। सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहते हैं, शायर कहते हैं कि सबसे ऊंचा मकाम नबियों में कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। तो प्यारे बच्चों क्या है कि उन सब का सिलसिला नबूवत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है और आप क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के नबी हैं। और आपका दीन जो आप दीन लाए हैं, अल्लाह ताला ने जो आपको दीन दिया है, दीन इस्लाम बच्चों, ये क़यामत तक आने वाले लोगों का दीन होगा। ऐसे ही है ना बच्चों, पता है ना आपको। तो सबसे ऊंचा जो है वो मकाम इस वजह से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और दूसरा ये कि आप अल्लाह ताला के प्यारे और लाडले बच्चों नबी हैं और आप जैसा प्यारा नबी जो है वो कोई नहीं है। और इस कायनात को बनाने से पहले प्यारे बच्चों अल्लाह ताला ने, साबित होता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इस लिहाज से शायर कह रहा है कि सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान जो है सबसे पहले मौजूद था, कि आपको पैदा करना सबसे पहले मकसूद था। अगरचे आप आखिरी नबी थे लेकिन अल्लाह ताला ने निशानदेही या शवाहिद से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है वो आपकी तख्लीक फरमाई। इस तरह सबसे ऊंचा मर्तबा मकाम भी तमाम नबियों में 1,24,000 पैगम्बरों में सबसे ऊंचा मकाम भी प्यारे बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और सबसे ऊंचा निशान जो है इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाई है और आप दो जहानों के सरदार हैं, इस दुनिया के भी और प्यारे बच्चों जो आलम बाला है जिसमें फ़रिश्ते हैं, रूहें हैं, आलम अरवाह जो है, जन्नत है, दोज़ख है, यानी वो तमाम मामला जो है उसके भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरदार हैं। सरवरे को नैन आपका लक़ब भी है। तो आप प्यारे बच्चों अल्लाह ताला ने इसलिए आपको शब मेराज का वाक़या अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत, दोज़ख सारी जो है वो सैर कराई, अर्श मुल्ला पर आपको बुलाया। तो इसीलिए तो शायर कहते हैं कि जो सितारे, कहकशाएँ, आसमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़े की मानिद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको अबूर करके, पार करके जो है वो अर्श मुल्ला पर गए हैं।
تو اس لیے بیٹا ہمارے دل پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سکون سکینت ہم پر طاری ہو جاتی ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں اور ان کو نماز میں یا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں تو ہمارے درجات بلند کی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو پیارے بچوں پتہ ہے نا ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں اور ہمارے درجات بلند جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اگلا بند دیکھیے ہے، ہر ایک زباں پہ نام اس کا ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کا ہے، ہر ایک زباں پہ نام اس کا ذکر ہوتا ہے صبح شام اس کا، اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ تو پیارے بچوں شاعر کہتے ہیں اس میں کہ ہر ایک زباں پہ نام اس کا ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کا، کہ ہر کروڑا مسلمان پیارے بچوں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اذان دی جاتی ہے پیارے بچوں تو اس میں بھی اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو ان معنوں میں شاعر کہتا ہے کہ ہم پر جو ہے وہ صبح و شام جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، صبح و شام ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں ذکر کرتی ہے۔ ہر ایک زبان، ہر انسان مسلمان جو ہے صبح و شام 5 وقت جو ہے پیارے بچوں دن میں 5 دفعہ نماز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور ویسے بھی نعت رسول مقبول کے ذریعے یا ویسے درود ابراہیمی کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہر وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے یا بتاتے ہوئے آپ کی جو حیات طیبہ جو ہمارے لیے پیارے بچوں ایک زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، تو وہ پیارے بچوں ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نصب العین ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہر بات پر آپ کو صادق اور امین پیارے بچوں کہا جاتا تھا۔ آپ کا جو لقب تھا وہ صادق اور امین تھا، سچا اور امانت دار۔ تو پیارے بچوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں انہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، تو اللہ کے نبی کی جو سچی باتیں ہیں پیارے بچوں وہ ہمارے ذہن میں جب آتی ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے وقت ان کو پیارے بچوں یاد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے پیارے بچوں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یعنی کہ اللہ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، اور تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا پیارے بچوں حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے، ہمارے دلوں پر بھی سکون نازل کیا جائے۔ تو پیارے بچوں بند نمبر 3 کی تشریح دیکھیے، میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اس محفل میں موجود ہر انسان پر اللہ کی رحمتیں جو ہے پیارے بچوں اللہ برساتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں میں بلند ہے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کا ہونا ثابت ہے، اس طرح آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بلند ہے۔ پھر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں پیارے بچوں، جس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اس محفل میں موجود ہر انسان پر اللہ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے تمام نبیوں میں بلند ہے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کا ہونا ثابت ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان پیارے بچوں سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، بند نمبر 4 کی پیارے بچوں تشریح دیکھیے کہ ہماری تمام عبادات اس وقت مکمل ہوتی ہیں پیارے بچوں جب اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس لیے کروڑوں مسلمان ہر وقت آپ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ہماری تمام عبادات اس وقت مکمل ہوتی ہیں جب اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر کیا جائے، اس لیے کروڑوں مسلمان ہر وقت آپ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں پر پیارے بچوں درود بھیجتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں بھی پیارے بچوں ہے کہ جب تم لوگوں کے فرشتے اللہ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. یہ ایک سوال ہے بچوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے. تو اس میں آپ نے بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ جواب میں لکھنا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے. تو ترجمہ ہم اس کا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. خدا اور فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. ٹھیک ہے پیارے بچوں. یہ سوال آپ کی مشق میں ایک ہی سوال کرنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجنے کی اہمیت ہے وہ پیارے بچوں کیا ہے. تو اس میں ہم کہیں گے کہ قرآن پاک میں اس آیت کے ترجمے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا اور فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. ٹھیک ہے پیارے بچوں. ان کو آپ نے تشریح کو اپنے لاسٹ بند کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سوال بھی کر دیا ہے. اب آپ نے پیارے بچوں اس کو کاپی پر لکھنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اللہ